اچھا کبھی آپ نے سوچا وہ جو حضرت معروف کرخی نے جو نالین سر پہ باندھی تھی، تاج بنایا تھا، یہ نالین انہیں ملی کیوں تھی؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بادشاہوں نے یہ نالین عام نہیں ملتی، ایسے نہیں ہے کہ نالین دے دی جائے، یہ نالین معروف کرخی کو کیوں ملی تھی؟ آئے امام کے پاس بیٹھ کے چپ کر کے، کہا معروف کیا ہے تمہیں، کیوں چپ بیٹھے ہو، بولتے نہیں ہو؟ کہا سخی امیر کے فضائل میں میرے پاس ایک جملہ آیا ہے، وہ کسی کے سامنے میں کہہ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں جب تنہائی ہو تو میں اپنے امام کو وہ جملہ ہدیہ کروں۔ مسکرا کے فرمایا ہم نے ہی تو تیرے کلیجے میں ڈالا تھا۔ کہا سخی، اب کرخی تھے، اچھا وہ کرخ کے رہنے والے تھے، اچھا کرخ کسے کہتے ہیں؟ بھئی وہ شہر تو کرخ تھا، لیکن کرخ کہتے کسے ہیں؟ تکرار کرنے والے کو، بحث کرنے والے کو، اسے معروف کرخی، تکرار کرنے والا، معروف یعنی مشہور، نام تو ان کا اور ہے، معروف یعنی مشہور ہوئے کرخی، تکرار کرنے والا شخص، یہ ہے معروف کرخی، نام اور ہے، نام پہ پھر کبھی بات ہوگی کہ ان کا نام کیا تھا۔ اس نے کچھ کہا، سخی نے کچھ کہا، تو اس نے کہا مولا میرے ماں باپ نے یہ نام رکھا تھا۔ امام نے مڑ کے کہا تو میں نے یوم الستیرا یہ رکھا تھا۔ اس نے کہا پیدا ہونے کے بعد میرے ماں باپ نے میرا یہ نام رکھا۔ آپ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ میں نے ان سے پہلے یوم الست میں تیرا نام رکھا تھا، بس تو اسی نام سے مشہور ہے۔ تو معروف کرخی کہنے لگے کہ بادشاہ وہ فکرہ سنانا چلے، آپ نے ہی عطا فرمایا، لیکن سنانا تو آپ کو ہے۔ کہا ہاں سنتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے مسائل پوچھتے چلے گئے۔ ابو سلط کہتے ہیں میں اور معروف کرخی دو رہ گئے۔ تو ابو سلط کہتے ہیں کہ معروف کرخی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ ابو سلط آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ بالکل وہی ہیں جو سلیمان اور رسول خدا کے سامنے سلیمان اور ابو ذر لڑتے تھے، جیسے یہ دونوں بھی ویسے علمی لڑائیاں لڑتے ہیں۔ کہا میں نے کہا اے کرخی مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر تم کہو نا میں چلا جاؤں تو میں ہرگز نہیں جانے والا۔ تو صرف اکیلا امام کو سنائے گا، میں کیوں نہ سنوں؟ کہ آخر مولا امیر المومنین کی شان میں تیرے دل میں مولا نے کیا جملہ ڈالا ہے؟ اب مولا سن رہے ہیں ان کی گفتگو نا۔ تو معروف کرخی نے ہاتھ پکڑا مولا کا، کہا بادشاہ کہہ دوں وہ جملہ؟ کہا ہاں کہہ دو، ہم نے نہیں تو تمہیں کہا تھا۔ کہا مولا آپ نے نہیں کہنا، آپ نے نہیں بتانا، میں بتاؤں گا۔ ہاں معروف کرخی تم بتاؤ۔ کہا مولا میں اس کا اجر آپ سے چاہوں گا۔ ہاں بھائی تمہیں اجر بھی دیں گے، لیکن بولو تو صحیح۔ کہا سخی میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا خیال علی علی کر کے علی بن گیا۔ اللہ اکبر، ارے اللہ اکبر، بس اب اس کے بعد میں اور کیا پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا میں اس کے بعد؟ تو آپ نے اس جملے کے بدلے میں اپنی نالین مبارک اس کی طرف بڑھائی۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا عروس۔ مولا آپ کی نالین واقعی میرے لیے عروس ہیں، یہ تو تاج ہے میرا۔ کہا ہاں تاج ہے تیرا۔ کہا سخی اس تاج کو پہن کر میری حکمرانی کہاں کہاں ہے؟ کہا اس تاج کو پہن لے، جہاں جہاں میری امامت ہے اس کا صدقہ چلے گا وہاں وہاں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے داری، یہ اتنا کریم ہے، دینے پہ آئے تو کیا کیا دیتا ہے، رضا ہے نا، رضا ہے۔ اب ابو سلط کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، میرے آنسو گرنے لگے۔ کہا سخی ہمارے دل میں کہاں اتنا بڑا جملہ آئے
جس پہ مجھے آپ کی نالین مبارکہ مجھے ملے. آپ نے ارشاد فرمایا ابو سلط تیری منزل سلیمان سے کم تو نہیں, تو میرا رازداں ہے. یہ کہہ کے کہا ادھر آؤ, اسے تو میں نے نالین دی ہے, ادھر آ, اور اپنے سینے سے لگا لیا. کہا اس لیے تجھے سینے سے لگایا کہ رسول خدا کا حکم ہے کہ علی کا مومن اگر گھبرا جائے کسی بات پر تو اسے فوراً سینے سے لگاؤ. جو تمہارے قلب میں ولایت ہوگی نا وہ اس کے دکھ درد کو دور کرے گی. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. اسی لیے پھر امام نے فرمایا ابو سلط تمہیں روایت ہدیہ کر رہا ہوں, رسول خدا نے اپنی امت میں مصاحفہ اور معانقہ یہ دونوں چیزیں کیوں کہیں کہ جب آپس میں ملو تو مصافحہ کرو. کہا اس لیے کہ تمہارے دونوں بدنوں میں تمہاری لہریں ہیں, بس تم میں سے جو زیادہ بخت والا ہوگا وہ دوسرے مومن کی نحوست کو کھینچ لے گا. اور کہا اسی لیے قریبیوں سے معانقہ ہے تاکہ ان کے دکھ درد دور ہو جائیں, ایک دوسرے سے جسم ملیں گے تو جو مسٹری ہے علم الابدان کی اس کے حساب سے تم ایک دوسرے کے غم کو دور کرتے ہو, غم کو دور کرتے. اس لیے مصافحہ اور معانقہ رکھا رسول نے تمہاری مشکلوں کو حل کرنے کے لیے, تاکہ ذریعہ بنتے رہو ایک دوسرے کا, ذریعہ بنتے